أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا۔ اور اے محبوب، وہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا کیا ہوگا۔ آپ فرما دیجئے، میرا رب ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا تو زمین کو چٹیل ہموار میدان کر کے چھوڑے گا۔ آپ اس میں کوئی اونچی نیچی جگہ نہ دیکھیں گے، یعنی زمین بالکل سیدھی ہوگی۔ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا۔ اس دن لوگ میدان محشر کی طرف بلانے والے فرشتے حضرت اسرافیل کے پیچھے دوڑیں گے، کسی کے لیے اس سے ادھر ادھر ہونا ممکن نہ ہوگا، اور سب آوازیں رحمان کے حضور اس کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے پست ہو کر رہ جائیں گی۔ تو اے بندے، تو آہستہ سی آواز کے سوا کچھ نہ سنے گا۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ جس دن کسی کی شفاعت فائدہ نہ دے گی مگر اس کی شفاعت فائدہ دے گی جسے رحمان نے شفاعت کی اجازت دی ہوگی اور اس کی بات پسند فرمائی ہوگی، جیسے انبیاء کرام اور اولیاء عظام وغیرہ۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما۔ وہ جانتا ہے جو لوگوں کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی وہ بندوں کے اگلے پچھلے تمام حالات و واقعات کو جانتا ہے، اور لوگ اپنے علم سے اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اس کی ذات کی حقیقت معلوم نہیں کی جا سکتی۔ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما۔ اور قیامت کے دن تمام چہرے اس اللہ کے حضور جھک جائیں گے جو خود زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا، اور جس شخص نے ظلم کا بوجھ اٹھایا یعنی کفر کیا، بے شک وہ کھلے خسارے میں ہوگا۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ اور جس شخص نے مسلمان ہو کر کچھ اچھے کام کیے تو اسے نہ تو کسی زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔ وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا۔ اور اسی طرح ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن کی صورت میں اتارا اور اس میں بار بار عذاب کا ڈر سنایا تاکہ لوگ نافرمانی سے بچیں، یا قرآن ان کے دل میں نصیحت قبول کرنے کا جذبہ اور غور و فکر پیدا کرے۔ فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ تو اللہ سب سے بلند ہے، سچا بادشاہ، اور اے حبیب، قرآن کی وحی آپ کی طرف مکمل ہو جانے سے پہلے آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، اور یوں عرض کریں، اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور بے شک
ہم نے اس سے پہلے آدم کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا پختہ ارادہ نہ پایا، یعنی نافرمانی کا ارادہ نہ پایا۔